پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پاکستان دنیا بھر میں صحت میں ان ممالک میں سے ہے جس کے انڈیکیٹرز انتہائی برے ہیں. سب سے کم ترین جو خرچہ پاکستان کرتا ہے صحت میں کرتا ہے. پاکستان کے آئین کے اندر بنیادی حقوق کے چیپٹر میں صحت مینشن ہی نہیں کیا گیا کہ ہمارے اور آپ کے بنیادی حقوق پہ صحت آتی ہی نہیں ہے. اوپر سے پھر ڈاکٹرز نے پنجاب کے اندر ہڑتال کی ہوئی ہے. خیبر پختونخوا کے اندر بھی ایک ہاسپٹل کے اندر ہڑتال ہے. ہم ڈاکٹر سے بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ فون پر انجینئر خرم دستگیر صاحب جو گجرانوالہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں PMLN کی طرف سے, وہ بھی لائن پر موجود ہے. اسٹوڈیو میں ہمارے پاس ناظرین موجود ہیں ڈاکٹر ملک عباس صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں YDA ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے. برابر میں ڈاکٹر عمر سعید صاحب پریزیڈنٹ ہیں YDA راولپنڈی. دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید ناصر عباس صاحب اسپوکس پرسن YDA جن کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا, کس وجہ سے ٹرمینیٹ کیا گیا آپ کو؟ کئی ہمارے ڈاکٹر ابھی تک گرفتار ہیں, لاپتہ ہیں. ہمیں بتایا بھی نہیں جا رہا ہے کہ موجود کہاں پر ہیں. ہمارا کوئی ڈاکٹر ہاسپٹل میں گھستا ہے تو فوراً پولیس ریڈ کرتی ہے. ہاسپٹل کو تالے لگا دیے گئے ہیں, کسی ڈاکٹر کو اندر گھسنے کی اجازت نہیں ہے. اس ٹائم ہاسپٹل کے اندر نرسز اور پیرامیڈکس اوور آل پہن کے ڈاکٹر بن کے علاج کر رہے ہیں. میں آن لائن آن ایئر ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ چلڈرن ہاسپٹل میں ابھی اپنے میڈیا کو بھیجیے, وہاں پہ 2 ڈینٹسٹ کی انہوں نے اسٹوڈنٹس بٹھائی ہوئی ہیں جو وہاں پہ MBBS کی بن کے وہاں پہ ٹریٹ کر رہی ہیں. حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں. ٹرمینیشن تو بہت چھوٹی شے رہ گئی ہے. ہمارا جرم صرف اتنا تھا کہ ہم نے اپنا حق مانگا ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے حق مانگنے کا طریقہ اگر کوئی غلط کہتا ہے تو میں بتا دوں کہ ہم نے ہر طریقہ استعمال کیا. ہم نے سڑکوں پر کیمپ لگائے, ہم نے روڈوں پر بیٹھے, ہم نے پلے کارڈز اٹھائے, ہم لوگوں نے ہر طریقہ اپنایا. ہم لوگ اس اسٹیج پہ اس وقت گئے ہیں جب ہمیں ٹرمینیٹ کیا گیا اور ہم پر پولیس چھوڑ دی گئی اور ہمیں جیلوں میں بند کر دیا گیا. ہمارے پاس کوئی اور طریقہ سروائیول کا نہیں رہ گیا تھا. مجبوراً ہم نے اپنی سروسز وڈرا کی. لیکن پھر بھی آپ اندازہ کیجئے کہ حکومت میں تو شرم نہ آئی, ہم نے ہی شرم کی کہ جہاں پر ہم نے احساس کیا کہ جیسے ہی اگر ہم نے سروسز نہ دیں تو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے, ہم نے سروسز واپس دیں. DG خان کی مثال آپ کے سامنے ہے, ملتان کی مثال آپ کے سامنے ہے. لیکن جنرلی ظاہر ہے آپ کی سروسز اویلیبل نہیں رہی نا. جنرلی آپ کی سروسز لیٹ می برنگ ان ملک عباس صاحب. راولپنڈی کے اندر کیا صورتحال ڈیولپ ہوئی؟ کیا مکمل طور پر مریضوں کو کوئی انکنوینئنس نہیں ہوئی؟ انکنوینئنس ہوئی ہوگی نا؟ جی انکنوینئنس ڈیفینیٹلی ہوئی ہے جی مریضوں کو, اور یہی تو چیز چل رہی ہے جس کے اوپر سارے کے سارے ہم مذاکرات کر رہے ہیں, ساری ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. لیکن جنرلی تو مریضوں کو آپ نے ایز اے بارگیننگ چپ یوز کیا نا؟ نو سر, شطرنج کے اور کیا مطلب آپ کو پتا ہے کہ مریضوں نے چیخیں مارنی ہیں, پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی آواز سننی نہیں ہے تو ان چیخوں کی آواز لوگوں تک زیادہ پہنچے گی. جناب اگر آپ ایسے سمجھتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے. ایک سوال ہے میرا, اگر آپ اسے اتفاق نہیں کرتے تو. میں اس سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا کام ہے کہ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ہمارا کام جو ہے وہ ہیومن ایموشنز کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, ہیومن باڈی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, جس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں ایموشنز جو ہے ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں. یہ مطلب ہمارا کام ہے. ہم نے سمپل اپنا کام چھوڑا ہے جو کہ مجبوراً ہمیں چھڑوایا گیا ہے. ہم نے خود پہلے سٹیپ کے اوپر نہیں کیا. یہ سارے جانتے ہیں. یہ آج پہلی دفعہ یہ بات میں نہیں کر رہا, یہ بات پبلک پہ میڈیا کے اوپر زبان زدے خاص عام ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو چیخ و پکار ہم کر رہے ہیں, یہ پورے 1.5 سال سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب جب ہمارے ڈاکٹرز کو جو کہ کھڑے ہوئے ہیں, آپ ٹرمینیشن کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر ناصر کی, ڈاکٹر عمر ہے ان کی بھی ٹرمینیشن ہوئی ہے, میری بھی ٹرمینیشن ہوئی ہے. جی بالکل آپ بھی ٹرمینیٹ ہو گئے جی. کیا یہ درست نہیں ہوگا یہ پرسپشن اگر لوگوں کی طرف سے آئے کہ ٹھیک ہے آپ نے تو اپنا احتجاج کا علم بلند کیا, لیکن سروسز ہاسپٹلز کی بند کر دینا, چاہے وہ عارضی طور پر آپ کھولتے بھی رہے ہیں, کافی بڑا سٹیپ ہے ڈاکٹرز کی طرف سے کلیکٹیولی. جی اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا. ہرگز بھی ایسی بات نہیں کہ سروسز کو بند کر دیا گیا ہاسپٹل کی. ہاسپٹل کو کبھی بھی ڈاکٹرز ایسا نہیں کر سکتے کہ ہاسپٹل کو بند کر دیں. تو کیا کیا جی سروسز کو وڈرا کیا گیا, اور وہ بھی اسپیسیفک جگہوں پہ. میں آپ کو بتا تھوڑا سا میں آپ کو اس کی ہسٹری بتانا چاہوں گا کہ جب یہ موومنٹ سٹارٹ ہوئی, ایک تو یہ پہلے سے ایفرٹ چل رہی تھی اس سلسلے میں. مطلب یہ صرف ڈاکٹرز کی پے کا ایک تو اس کو ایک تو غلط طور پہ کہا جاتا ہے کہ 20,000 10,000 پے کا ایشو ہے, اور یہ پروپیگنڈا. جی پے بھی بالکل ہے. ڈاکٹرز کا ایک فائنینشیل اسٹیٹس, ہمارا مقصد ہے کہ ڈاکٹرز کو ان کو تعلیمی معیار کے مطابق ایک باضابطہ تنخواہیں دی جائیں. لیکن یہ ایک ہیلتھ اسٹرکچر موومنٹ بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ سروس اسٹرکچر جو ڈاکٹرز کو پرووائڈ کیا جائے, ساتھ ہی یہ کہ جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان میں اضافہ کیا جائے, ہیلتھ بجٹ میں اضافہ کیا جائے. میں نے سنا آپ کے, میں نے جتنے بھی میرے پاس ای میلز آئی ہیں, جتنے میں نے مٹیریل پڑھا ہے, مجھے تو نہیں لگا آپ نے کہ بجٹ کی
بڑھوتی کی بات کی ہو, آپ نے کبھی کہا ہو کہ ہیلتھ سیکٹر کو ایز اے فنڈامنٹل رائٹ ایکسیپٹ کیا جائے. آئی وش یو ور ڈوئنگ دیٹ. اگر آپ وہ کر رہے ہوتے تو آپ کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہوتے کہ آپ اتنی اچھی بات کر رہے ہیں. نہیں بالکل, یہ ہمیشہ سے ہم نے کہا کہ ہیلتھ بجٹ میں اضافہ کیا جانا چاہیے. اسٹرائک میں تو نہیں کہا. نہیں, ہم نے اسٹرائک میں کہا بالکل کہ ہیلتھ بجٹ میں اضافہ کیا جانا چاہیے, ہیلتھ فیسلٹیز میں اضافہ کیا جانا چاہیے. انتظامی بجٹ کا آپ کہہ رہے ہوں گے جس کی اندر سے نہیں بالکل ہیلتھ بجٹ میں اضافہ کیا جانا چاہیے, ہیلتھ فیسلٹیز میں اضافہ کیا جانا چاہیے. دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو اشتہاری مہم انہوں نے چلائی ہے, جو انہوں نے خرچہ کیا, جو اتنی ایفرٹ کیا گورنمنٹ نے, وہ بھی اس سے ہماری تحریک کو ایک استحکام اور مضبوطی ملی اور ڈاکٹر ایک ساتھ مزید متحد ہوئے. یہ خرچہ اگر یہ ہمارے ہسپتالوں کے اوپر کر دیتے, میں آپ کو بتاؤں میں بینظیر بھٹو ہسپتال سے میرا تعلق ہے, پچھلے 8 مہینوں سے وہاں پہ سی ٹی اسکین مشین نہیں کام کری. جو سی ٹی اسکین مشین نہیں کام کری اس کا وزیر اعلیٰ کو احساس نہیں ہے, اس کا بیوروکریسی کو احساس نہیں ہے, لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ یہ اشتہار دے کے ڈاکٹروں کو ایک انہوں نے 50 سیکنڈز کے لیے ذرا میں دستگیر خان صاحب کے پاس جانا چاہوں گا, خرم دستگیر خان صاحب کے پاس, اس وقت بریک آ رہا ہے. خرم صاحب رسپونڈ ٹو دس کہ اگر آپ ٹائملی انیشیٹو لیتے تو ڈاکٹرز جو ہیں ظاہر اپنے پیشے سے محبت رکھنے والے ہیں, وہ رسپونڈ کرتے. آپ نے ٹائملی انیشیٹو نہیں لیا. شکریہ طلعت صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں سرکاری ملازمین گریڈ 1 کا جو نائب قاصد سے لے کر گریڈ 22 کے فیڈرل سیکرٹری تک یہ شکایت ہے کہ ان کی تنخواہیں کم ہیں اور تنخواہیں بڑی ہونی چاہیے. اور بلا شبہ ہمیں اس ڈاکٹروں کے مطالبے سے بھی ہمدردی ہے, لیکن گورنمنٹ آف پنجاب کی جو فرسٹ رسپانسبلٹی ہے, جو پرائمری ذمہ داری ہے, وہ مریضوں کی طرف ہے. ہمارا جو کانٹریکٹ ہے وہ مریضوں سے ہے کہ ہم نے جس طرح کی بھی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان میں کوشش کرنی ہے کہ مریضوں کو ٹیکے آپ نے تو نہیں لگانے نہ جا کے, وہ تو ڈاکٹرز نہیں لگانے. جی یہی اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے جس کو ڈاکٹرز کو آپ نے جو ہے وہ دبا کے رکھا ہوا ہے. نہیں دیکھیں, آلریڈی ہم نے اس سال, آپ کو معلوم ہے کہ حکومت نے پچھلے سال 50% سیلری انکریز کیا تھا, جس کا پنجاب کے اوپر 56 بلین کا امپیکٹ, جس میں 7 بلین ہیلتھ سیکٹر کے ہیں, وہ امپیکٹ ہم لے چکے ہیں. آلریڈی پنجاب میں جو سٹائپنڈ ہے پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کی 22,500 روپے, وہ باقی تینوں صوبوں سے زیادہ سٹائپنڈ ہے. پھر ہماری حکومت نے آ کر یہ جو ڈاکٹرز کانٹریکٹ پہ تھے ان سب کو پرماننٹ کیا, ریگولرائز کیا ہے. اس کے علاوہ جو گفتگو ہمارے دوست نے فرمائی کہ یہ شہباز شریف کی گورنمنٹ وہ ہے جنہوں نے ہسپتالوں میں, ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سی ٹی اسکین مشین خراب ہے, لیکن ورکنگ کنڈیشنز کو امپروو کیا ہے, چاہے وہ جنریٹرز کے حوالے سے ہے, ایئر کنڈیشنرز کے حوالے سے ہے, سی ٹی اسکینز کے حوالے سے ہے, بہت ساری جگہوں پہ ایم آر آئی مشینز بھی لگ رہی ہیں, میڈیسنز فری پرووائڈ ہوئی ہیں, ٹیسٹ فری پرووائڈ ہوئے ہیں. تو ہم نے تو پوری جو ریسورسز ہیں وہ کوشش کی جتنے اویلیبل تھے کہ ان کا رخ جو ہے وہ مریضوں کی طرف اور ڈاکٹروں کی طرف موڑا جائے. اب جو سیلری کا ایشو ہے, میری ان سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں ان کے مطالبات سے ہمدردی ہے, لیکن اختلاف ضرور ہے ان کے طریقہ کار سے, کیونکہ کسی بھی طرح یہ مثلا آپ کے پروگرام کے آغاز میں یہ گفتگو ہوئی کہ جی ہم نے وہاں آرڈر کر دیا تو ادھر ایمرجنسی کھل گئی, ہم نے ادھر آرڈر کر دیا تو ادھر ایمرجنسی کھل گئی. معاملہ یہ نہیں ہے. ان تمام ایشوز کے علاوہ سب سے اوپر جو بھی ڈاکٹر بنے ہوئے, انہوں نے ہپوکریٹک اوتھ لیا تھا. دا فرسٹ ڈیوٹی آف اے ڈاکٹر, اس کی کوئی بھی آپ توجہ کر لیں, is to do no harm. ٹھیک, fair enough. Let me take a break here. بریک کے بعد واپس آئیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, بریک کے بعد واپس. Let me come back after the break. احتجاج کرنے والے ڈاکٹرز کی کیا ذمہ داری ہے اور کیا ان کے رائٹس ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک. خرم صاحب